مثنوی میں ایک کتاب ہے اور بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک تذکرہ کیا ہے حسد کی برائی کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خیر خواہی کا فائدہ کیا ہے اور حسد کا نقصان کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا خیر خواہی، انسان دوسرے کا بھلا چاہے، دوسرے کے لیے اچھائی چاہے، دوسرے کے لیے نیکی چاہے، یہ ہے خیر خواہی۔ دوسرے کی تکلیف میں تکلیف محسوس کرے، ہمدردی محسوس کرے، یہ ہے خیر خواہی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کسی کی تکلیف میں خوش ہونا یہ دین نہیں ہے۔ فرمایا ایک آدمی ایسا لے آؤ جو خیر خواہ ہو، دوسروں کا اچھائی چاہتا ہو، اور ایک ایسا آدمی لے آؤ جس کے دل میں حسد ہو، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دونوں کے سوچ اور زاویے میں کیا فرق ہے۔ وزیر نے کوشش کی اور اسی محل سے، اسی کے جو وزیر اور مشیر اور فلاں اور نگاہ، انہی میں سے دو آدمیوں کو لے آیا۔ ایک کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ لوگوں کا برائی نہیں چاہتا، اور دوسرے کے بارے میں یہ مشہور تھا اس کے دل میں حسد کی بیماری ہے۔ دونوں کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم دونوں کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جو مانگے گا اسے وہ ملے گا، لیکن اس کے بھائی کو اس سے ڈبل ملے گا۔ جو آدمی جو مانگے گا، تم میں سے ایک مانگے، جو بھی وہ مانگے اس کو تو میں دوں گا ہی دوں گا، لیکن یہ جو دوسرا کھڑا ہے اس کو میں اس کا ڈبل دوں گا، دگنا دوں گا۔ اب جو انسان خیر خواہ تھا، وہ اس نے خیر خواہی کی وجہ سے یہ سوچا کہ یار پتہ نہیں میرے بھائی کی کیا ضرورت ہے، میرے بھائی کو کیا چیز چاہیے، میں تو نہیں جانتا نا اس کے دل میں کیا ہے۔ اس نے کہا یار میری زندگی تو جیسے تیسے گزر رہی ہے، میں اپنی کوئی ضرورت مانگوں گا، بادشاہ مجھے تو دے گا، اسے بھی وہی چیز دے گا، پتہ نہیں اس کو اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس کے کام کی ہے نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہوں اور بادشاہ کو کہتا ہوں اس سے پوچھئے یہ کیا چاہتا ہے، جو وہ مانگے گا مجھے بھی مل جائے گی، میں بھی صبر شکر سے وہی چیز لے لوں گا۔ اب یہ دیکھ سوچ اور فکر کتنی زیادہ فکر بدل جاتی ہے جب انسان دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے پھر اس کی سوچ کیسے بدل جاتی ہے۔ اس نے کہا یار میں تو جیسے تیسے گزارا کر رہا ہوں، اس بیچارے کی پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، کیا اس کو چاہیے، اس کو آج موقع ملا ہے، چلو اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں، جو یہ مانگے گا مجھے تو مل ہی جائے گا، میں گزارا کر لوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے چھوڑیے، اس سے پوچھئے اسے کیا چاہیے۔ اب بادشاہ نے دوسرے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا بھائی بتاؤ تجھے کیا چاہیے۔ وہ حاسد تھا نعوذ باللہ۔ اب علامہ رومی فرماتے ہیں جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے، وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا اوہو یہ تو بڑا مسئلہ ہوئی، اب جو بھی میں مانگوں گا مجھ سے زیادہ تو اس کو مل جائے گا، جو بھی میں مانگوں گا مجھے تو ملے گا، لیکن مجھ سے زیادہ تو اس کو مل جائے گا۔ اب وہ سوچ رہا ہے، اس نے کہا یہ مانگتا ہوں اس کو زیادہ ملے گا، یہ مانگتا ہوں اس کو زیادہ ملے گا۔ اس کے دل میں حسد تھا، یہ حسد ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری اور تباہی ہے۔ آخر میں سوچ کے شیطان نے اس کو یہ راستہ دکھایا، بھئی یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا کہ اس کو بھی وہی چیز مل جائے جو مجھے ملے، میں اس کو نقصان دوں گا۔ اب اس نے نقصان کیا سوچا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا ایک کان کاٹ دو، بادشاہ سلامت میرا ایک کان کاٹ دیجئے، لیکن اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا، میرا ایک کاٹنا اس کے دونوں کاٹنا، میرا ایک کان کاٹ دے اس کے دونوں کان کاٹ دیں۔ یہ ہے حاسد، وہ کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا۔